السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایسی محبتیں ہوں۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بے تعلق زیر لب ہی مسکرا کر چل دیے، بزم میں وہ ایک گلابی پن بسا کر چل دیے۔ دل میں یہ کیسی اتر آئی خنک سی بے دلی، آج تو ہم ان سے بھی نظریں چرا کر چل دیے۔ مجھے نہیں معلوم امی، بس آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ نہ مجھے شادی کرنا ہے، نہ میری قسمت میں شادی کی لکیر ہے۔ ہاتھ میں اگر ہوئی تو میں کاٹ دیتا ہوں۔ بطول زہرا کے سامنے بولتے ہوئے وہ جذباتی ہونے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ آرام سے پان لگانے لگی۔ ہاں، اس مہنگائی نے کر دیا ہے تو میں دماغ کا ڈاکٹر کس لیے بن رہا ہوں؟ مفت علاج کروں گا۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کا کزن شایان بول اٹھا۔ ہاں، گھر میں اور بہت سے ڈاکٹر جو بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں نا، سب مفت خورے ادھر کا رخ کریں۔ بیچو تاب کھاتا ایان بول اٹھا۔ ظاہر ہے آصف اخبار لپیٹتا ادھر آ نکلا۔ نیم حکیم قطر جہان گھر کی حکمت چلے گی تو کاروبار میڈیسن چلے گا۔ اس وقت جو مسئلہ زیر غور ہے اس پر بات کی جائے۔ چشمے کے پیچھے سے رابعہ نے انہیں دیکھا۔ ایان انہیں گھورنے لگا۔ مسئلہ ہمارے زیر غور ہے، بچوں کو اس میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ بطول زہرا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ایان کی شادی کرنا ہے، اسی سال کرنا ہے، بس بہت انتظار کروا لیا۔ تمہاری عمر کے بغل میں بچے لیے گھوم رہے ہیں، ایک تم ہی شتر بے مہار پھر رہے ہو۔ ہمیں تو بے حد فکر ہے۔ واقعی لمحہ فکریہ ہے، آصف نے سر دھنا۔ واقعی، شایان نے ساتھ دیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ میں مدد کر سکتا ہوں؟ آصف سامنے سے اٹھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ہاں، ایک تم ہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ ایان کو امید کی کرن نظر آئی۔ بتاؤ، میں ہمتن گوش ہوں۔ اس کے شانے پر جھکا۔ میرا فرض تم ادا کر دو۔ ہیں؟ وہ اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ آصف نے حیرت سے دیکھا۔ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں دولہا بن کر۔ شایان نے تشریح کی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، مگر شرط وہی پرانی، دلہن میری پسند کی ہوگی۔ اس کے ہاتھوں پر بازو پھیلا دیا۔ یہ مسئلہ تم اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر طے کر لو اور میری جان بخشی کرو۔ ایان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ تخت پر بیٹھی چھالیاں کترتی بطول زہرا ایان کی بے پرواہی، بے نیازی اور لا تعلقی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر سلامتی کونسل میں مسئلہ حل نہ ہوا تو؟ آصف یقینی طور پر ہر گھڑی تیار کامران کی تفسیر بنا ہوا تھا۔ انہیں شادی میں ایان کی دلچسپی ذرا بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور حقیقتاً یہ بطول زہرا کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ ان کا ذہن گردش میں تھا۔ وہ سب لاؤنج میں ٹیلی ویژن کے آگے براجمان آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ وہ ایان کی شادی کے لیے سنجیدہ تھی اور وہ ہاتھ نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ کیوں؟ اور یہ اس کیوں کا جواب انہیں نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے شایان کو مہرہ بنا کر ایان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ معلوم کریں کہ اس انکار کے پیچھے کسی کا ہاتھ تو نہیں۔ شیزان اور شیراز دونوں نے آرام سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لڑکی بھی ان کی پسند کی تھی۔ یقیناً اسے کوئی لڑکی پسند ہوگی، وہ ہمارے قبیلے کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے خود ہی اخذ کیا۔ انہوں نے شایان اپنے بھتیجے کو یہ نکتہ بھی سمجھا دیا کہ اگر ایسی بات ہے بھی تو دیکھ لیتے ہیں، تم پتہ کر کے بتانا۔ پھپھو آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ سرگرم ہوا، آخر کو مستقبل کا میجر بن رہا تھا۔ ایان کو جاب کیے بھی اب 2 سال ہو رہے تھے۔ ایان کی اور رابعہ کی ایک ساتھ شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ بھابھی جان نے بھی کہہ دیا تھا کہ بس اب میں رابعہ کی رخصتی کروا لوں گی، اور یہاں ابھی تک انہوں نے لڑکی ہی نہیں دیکھی تھی۔ خاندان میں زیادہ تر لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ ایان کے لیے باہر ہی دیکھنی تھی۔ محلے میں بھی کوئی لڑکی نہیں بچی تھی۔ ہر طرف جائزہ لینے کے بعد انہوں نے رشتہ کروانے والی حضور بی بی کو بلوا کر ایان کے رشتے کے لیے کہہ دیا، اور یہ بات ایان کے کان میں بھی ڈال دی۔ اب بس بہت ہو گیا، گلے میں ڈول لٹکانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ انہوں نے گھنٹی باندھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اچھل ہی تو پڑا۔ حد کرتی ہیں امی آپ بھی، میرے لیے رشتہ اب یوں طے ہوگا؟ ظاہر ہے جیسے تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا۔ جب میں نے آپ کو منع کر دیا ہے تو کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ تو کیوں منع کر دیا ہے؟ اپاہج ہو، لنگڑے ہو، لولے ہو، یا رشتے نہیں ملنے کی امید ہے؟ آج تم مجھے بتا ہی دو۔ انہیں تاؤ چڑھنے لگا۔ ایان زچ ہو گیا۔ ابھی میری نئی جاب ہے، اس نے عذر تراشا۔ 2 سال ہو رہے ہیں۔ تنخواہ دیکھ رہی ہیں آپ کتنی ہے اور کون سا اضافہ ہوا ہے؟ نوکری تو ہے نا؟ تم دیکھو بے روزگار کتنے بیٹھے ہیں۔ شکر کرو، شکر کرنے کی آرڈر ڈالو۔ مہنگائی میری تنخواہ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ہمیں کون سا محلوں کی رانی بیانی ہے جو اس کے لیے قلعے تعمیر کروائیں؟ جیسے ہم ویسے ہمارے رشتہ دار۔ خاندان میں تیرے ساتھ کا اب کوئی بچا نہیں، ورنہ آسیہ اور شہناز کی طرح خاندان کی لڑکیاں لاتی۔ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھتا ایان ہونٹ کترتا کسی عمیق سوچ میں گم تھا۔ تمہاری کوئی اپنی پسند ہے تو وہ بھی بتا دو، غور کر لیں گے۔ پاندان کھنگالتے ہوئے ایک نادیدہ مشکل حل کرنا چاہی اور ایک گہرا سانس لے کر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری دادی آ رہی ہیں فیصل آباد سے، کہہ رہی ہیں کہ شادیاں طے کر لو۔ میں بوڑھی جان روز روز نہیں آ سکتی۔ صبح ناشتے کی میز پر ایک اور اطلاع دی۔ رات ہی تمہارے باوا کے پاس فون آیا تھا۔ ایک تو دادو کو باجماعت شادیاں کروانے کا بہت شوق ہے۔ بیٹا جلدی اسٹینڈ لے لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے چکر میں مارا جاؤں۔ ہیں؟ بطول زہرا کو اچھو لگ گیا۔ آخر بیٹا تو انہیں کہوں نا۔
اس نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ ان سے بیٹے کی بیچارگی دیکھی نہیں جائے گی۔ نئی نئی کہانیاں نکالنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ کپ میں چائے نکالتے ہوئے تیکھے چتون سے دیکھا۔ ایان نے اپنا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ پاپا مذاق کے موڈ میں تھے اور امی ذرا کے۔ رائے فرار کوئی ایسی مشکل نہ تھی۔ بیگ اٹھایا، اللہ حافظ کہا اور دیر ہو گئی کہتا ہوا کلانچے بھرتا باہر نکل گیا۔ ایان میاں۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے سر پر ندامت بھرا ہاتھ پھیرا۔ یہ رائے فرار کب تک؟ دیکھا اپنی چیلنج شروع کر دیتے ہیں۔ نکل گیا وہ باہر۔ پانی نہیں پڑنے دے رہا وہ پاؤں پر۔ انہوں نے کپ ان کے سامنے رکھا۔ تو پھرنے دو آزاد، تم کیوں اس کی آزادی کی دشمن ہو رہی ہو زوجہ؟ آخری لفظ آہستہ سے کہہ کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا اور بطول زہرا انہیں گھور کے رہ گئیں۔ کس قدر ظلم ہو رہا ہے آپ پر۔ ہاں، انہوں نے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ پھر آپ جانیں آپ کا بیٹا، مجھے کیا ضرورت ہے مظلوموں کا سردار بننے کی۔ وہ دھیرے دھیرے اشتعال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ غضب خدا کا، اماں کا حکم ہے بطول، جلدی سے ایان کی منگنی کرو۔ ادھر بھابی جان کو بھی تیاریوں کا آرڈر مل گیا ہے۔ آپا جان کی بھی خیر نہیں، بار بار ایک جملہ کہتی ہیں کہ میں نے چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو بیاہا ہے، تم لوگ جانے کیا دیکھتے ہو، حد ہوتی ہے سستی کی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ مار کر ہو بہو ساز کی نقل اتاری۔ محال ہے، لیکچر سننا محال ہے۔ میں ٹیوشن کے لیے جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، 11 بجے آؤں گا۔ ریٹائرڈ بینک آفیسر احمد ظہیر دل ہی دل میں ورد کرتے کھڑے ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وقت ادھر ادھر بیٹھ کر خوار نہیں کیا تھا۔ پچھلی جانب بنے کمرے کا دروازہ نکلوا کر انہوں نے کوچنگ سینٹر بنا دیا تھا۔ صبح میں بچوں کو انگلش، میتھس اور اکنامکس کی ٹیوشن دیتے تھے، شام کو کمپیوٹر سینٹر بن جاتا، آمدنی کا ایک معقول ذریعہ بن گیا تھا۔ دو دکانیں بھی کرائے پر تھیں اور ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ بھی کرائے پر دے رکھا تھا۔ اس مہنگائی میں کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ دوپہر میں 2 گھنٹے رابعہ بھی ٹیوشن کے لیے بچے بلوا لیتی تھی۔ اس نے اس سال BA کیا تھا، MA کا ارادہ تھا، مگر بقول زہرا نے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں، ہمیں یا تمہاری پھپھو کو کون سا نوکری کروانی ہے، گھرداری سیکھو، یہی عورت کا حسن و سنگار اور زیور ہے۔ اچھا کھانا نہ ملے تو شوہر پلیٹ سرکاتے دیر نہیں لگاتا۔ وہ جی جان سے کھانا پکانا سجانا سیکھ رہی تھی۔ ادھر عمار فون کرتا تو کہتا MA کر لو، میں امی کو روک دیتا ہوں تاریخ کے لیے، BA بھی کوئی تعلیم ہے آج کل کے دور میں تو تیار ہوں، تم اپنی ممانی کو سمجھا لو۔ وہ چڑھاتی، اچھا رہنے دو، ممانی کے جرائی انداز کا سوچ کر کانوں کو ہاتھ لگا لیتا، MA یہاں آ کر لینا۔ وہ سرنگو ہو جاتا فوراً۔ آفس میں ادھر ادھر کہیں بھی تم نے کوئی پسند کر لی ہو تو پھپھو کو بتا دو، وہ تمہاری ہاں میں تمہارا خیال کر لیں گی۔ ایان، شایان اور آصف آج پھر گھیرے بیٹھے تھے ایان کو۔ اس مہنگائی کے دور میں عشق و محبت بھی پرایا پن لگتا ہے، اور محبت رہ ہی کب گئی ہے، ظاہری بناوٹ ہے سب۔ پھر تو پھپھو کو اتنا کیوں تنگ کر رہا ہے؟ آصف سنجیدہ ہوا، میری جاب اچھی نہیں، تنخواہ اچھی نہیں، مجھے کوئی بہتر نوکری ڈھونڈنی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں۔ باہر؟ شایان نے مسخرے پن سے باہر کی جانب نگاہ کی۔ باہر نکل کر کیا کرے گا؟ بہت ٹھنڈ، دھند اور سردی ہے۔ ایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہوگا میری شادی ہو اور تمہاری نہ ہو۔ آصف آنکھوں میں شرارت بھر کر سنجیدہ تھا، حالانکہ ہم دونوں ہم عمر ہیں، اس میں افسوس اور شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تم پرفیکٹ ہو شادی کے لیے تو ٹھیک ہے کروا لو، مگر میں فی الحال شادی افورڈ نہیں کر سکتا۔ امی کو بھی بس نا۔ کیوں پرفیکٹ نہیں ہو؟ وضاحت کریں، کس لحاظ سے، مینٹلی، فزیکلی یا نوکری کی وجہ سے؟ ہر لحاظ سے، کوڑا جواب تھا۔ پھپھو تو ہاتھ پاؤں بندھوا کر گھوڑی چڑھوا دینا ہے، شایان نے ڈرایا۔ ایان نے گہرا سانس لیا۔ امی اور دادو یہ بھی کر سکتی ہیں۔ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جو لڑکی پسند کی ہے، کیا اس کے گھر والے نہیں مانتے یا دوسرے مذہب کی ہے؟ لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ آج کل تو لڑکیاں جیب پہلے اور چہرہ بعد میں دیکھتی ہیں، پیسے والے سے محبت ہوتی ہے اور میرے پاس۔ شایان اور آصف ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تو مجھے نفسیات کا کوئی الجھا ہوا کیس لگ رہا ہے، ایسا ہی سمجھ لو، بس شادی کے لیے دل نہیں مان رہا۔ آج کل کی لڑکیوں کے مزاج بہت مختلف ہیں، آزادی کے نام پر کیا رخ اختیار کر رہی ہیں، عادات و اطوار کس نہج کے ہیں، فیشن شاپنگ کے نام پر کدھر جا رہی ہیں، ہمارے آفس میں ہی دیکھ لو۔ دونوں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے اسے سن رہے تھے۔ مجھے گھریلو، سلجھی ہوئی ملنسار لڑکی چاہیے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، میری جیب میری تنخواہ کا ساتھ دے سکے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور تم لوگوں نے کیا سے کیا کہانیاں بنا لیں۔ آصف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے، جب لڑکی بیوی بنتی ہے تو ہمارے اطوار و عادات اپنا بھی لے گی، یہ تو بعد از وقت کی باتیں ہیں۔ تو کیوں قبل از وقت تفکر پال رہا ہے؟ اب ایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زندگی کو ویسا ہی گزارنا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں، مگر ہر کوئی اس بات کو نہیں جان سکتا۔ پھپھو پریشان ہے، اگر خود پر نہیں تو ان پر اعتماد کر لے، گھر تو تجھے بسانا ہی ہے، جلد ہو یا بدیر۔ شایان نے بھی سمجھایا۔ ایان کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ کہاں رکھیں گی آپ اپنی بہو کو؟ اوپر کے دونوں پوشن تو بھائی جان اور شیراز بھائی کو دے دیے۔ ایک بار پھر تقاضا شادی پر ایان الجھ کر بولا۔ بطول زہرا ہکا بکا دیکھتی رہ گئیں۔
تو شادی کے بعد الگ رہنا چاہتا ہے؟ قطعی نہیں۔ ایک دم سے سنبھلا کیا کہہ گیا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مد مقابل مات تھی۔ میرا مطلب تھا کہ یعنی کہ تجھے شادی کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ رہنا منظور نہیں، اس لیے تو شادی سے انکاری ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں امی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتی آج کل کی لڑکیوں کو آتے ہی انہیں الگ گھر کی فکر ہو جاتی ہے، شوہر کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگتی ہیں اور ساس نندیں انہیں زہر لگتی ہیں۔ گڑبڑا کر ان کے مد مقابل بیٹھا ان کا ہاتھ تھام کر اپنے کہے کی وضاحت کر رہا تھا، مگر وہ بھی زیرک نگاہیں رکھتی تھی۔ تمہاری ماں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہے، تم اس کو نہیں جانتے، ان لڑکیوں کو اتنا جانتے ہو۔ ماں نے ایک اور طنز کیا۔ امی آپ خود ہی تو کچھ دن پہلے میرے سامنے باتیں کر رہی تھی کہ دلشاد آپا کی بہو شوہر کو لے کر الگ ہو گئی، جج صاحب کی بیٹی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور وہ اپنے خاندان میں جو راحیل کی شادی ہوئی ہے اس کی بیوی تو غصے کی اس قدر تیز ہے کہ بس۔ اور شہاب کی بیوی جہیز میں فلیٹ لائی ہے، کل کو اسے ادھر ہی جانا ہے نا۔ وہ اپنی وکالت کر رہا تھا۔ بطول زہرہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ تیرے سامنے ماں کی سمجھ بوجھ عقل فہم و فراست نہیں، ہمارے گھر کا ماحول کب ساس بہو والا ہے؟ کیا تمہاری بھابھیوں نے الگ ہونے کی فرمائش یا جھگڑے کیے؟ وہ تو بچے ہو گئے، فیملی بڑی تو میں نے اوپر کے پوشن دے دیے، اب میں بوڑھی جان بچوں کی ذمہ داریاں تو نہیں اٹھا سکتی نا۔ کتنا سلوک ہے تمہارا باوجوں اور بہنوں میں، تم خواہ مخواہ کی تعویلیں گڑھ رہے ہو۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا امی، میں تو آنے والی کی بات کر رہا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، آج میڈیا نے لڑکیوں کے مزاج بدل دیے ہیں، ہر لڑکی سپر لگژری چاہتی ہے۔ بتائیں میں افورڈ کر سکوں گا؟ ارے ہم بھی شعور رکھتے ہیں، ٹھوک بجا کر لڑکی لائیں گے گھریلو، سمجھدار اور باشعور، مل جل کر رہنے والی ملنسار، مگر پوت کے پاؤں بالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک تیکھے نگاہ ڈال کر پاندان کھینچ لیا۔ تیری بیوی ہمارے ساتھ ہی رہے گی، ادھر سائڈ والے کمرے میں، تم اپنا دماغ درست رکھو، ہم اس کا دماغ خود ہی درست رکھیں گے۔ انہوں نے پان میں منہ رکھا، اور ہاں، انہوں نے گاؤ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر سفید لفافہ نکالا۔ یہ حضوری بیگم رشتہ لائی تھیں، ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر لو تاکہ ہم دیکھنے بھالنے کا سلسلہ شروع کریں۔ کہہ سن کر وہ اپنی جگہ پر پھر لوٹ آئیں۔ آیان نے سر پکڑ لیا۔ آخر تمہاری شادی تو کرنا ہی ہے نا، کب تک دامن بچاؤ گے؟ امی، اس نے دہائی دی، مجھے کچھ ترقی تو کرنے دیں۔ 8-10 ہزار میں کیا ہوتا ہے؟ کیا جمع کیا ہے میں نے؟ اس مہنگائی نے تو ہمیں خوار کر دیا ہے۔ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے بیٹا جی، تم جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لو، جوڑی دار ملے گا تو پھلو گے۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ جز بز ہو کر رہ گیا۔ سنو، انہوں نے اس کی لاتعلقی پر غور ہی نہیں کیا۔ اپنی دادی کو فون کر لینا، بڑی بے چین ہے، کون سی لڑکی پسند کی ہے ایان کے لیے؟ سلسلہ شروع کرو تو مجھے بتانا، اور یہ کہ اگر اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تو میرے پاس بھیج دو، لڑکی تو لڑکی میں پسند کروا کر نکاح بھی کروا کر بھجوا دوں گی۔ لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ میرا مسئلہ لڑکی نہیں ہے امی، مسئلہ اچھی لڑکی کا ہے، جس میں سوچ سمجھ ہو، بردباری ہو، حالات کا مقابلہ کرنے کی استطاعت ہو، اور جو شوہر کے قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اے لو، انہوں نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر تحیر آمیز انداز میں اسے دیکھا۔ خاندان میں جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ لڑکے خوش نہیں ہیں یا ان کی بیویاں اچھی نہیں ہیں؟ یہ بات نہیں ہے امی۔ ایان نے گہرا سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آج کل کا ماحول، آزادی، بے-راروی، کیبل نیٹ اور موبائل نے لڑکیوں کے مزاج آسمان پر پہنچا دیے ہیں۔ ان میں وہ جذبہ نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ مجھے صاف شفاف کردار کی بے داغ لڑکی چاہیے، جیسا میں ہوں، جو شوہر کے مزاج کے سب موسموں کے ساتھی ہو۔ زہرہ بطول نے بغور اس کا مسئلہ سنا۔ میں ایک ان دیکھی انجانی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ پاندان کے پاس رکھا۔ اور ان رشتہ کروانے والی خاتون کے ہاتھوں لائی ہوئی ان تصویروں میں سے تو بالکل نہیں۔ تو برخوردار، انہوں نے توجہ سے بات سن کر اس کو سمجھایا، اس طرح تو تمہاری شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان تصویروں پر تمہیں یقین نہیں، ہم پر تمہیں اعتبار نہیں، اپنے لیے تم خود کچھ پسند نہیں کر سکتے۔ وہ سکون بھرے انداز میں بیٹھ گئیں۔ تو پھر آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دینا، یہ تم اپنی دادی سے کہو، انہیں بڑی جلدی ہو رہی ہے۔ ہر دفعہ کہتی ہیں ایان کی عمر کے لڑکے گود میں بچے لیے گھومتے ہیں اور یہ ابھی تک لنڈورا پھر رہا ہے، تو پھر انہیں خوش کرنے کے لیے 2 بچے مستعار لے لیتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ لا حول ولا قوت، انہوں نے پاندان پر سرکایا۔ بس اس کا حل یہی ہے، آپ بھی خوش، وہ بھی خوش۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اور تم؟ سر اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ ہمارا کیا ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں۔ سر دھنتا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا باہر نکل گیا۔ دے گیا جل پھر۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر پہلے غائب ہوتے ایان کو اور پھر منہ بند لفافے کو دیکھا۔ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ رابعہ کی شادی کرنا ہے، دونوں بہن بھائیوں کی نمٹ جاتی، اتنی مہنگائی ہے کہ استغفار۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ تخت سے اترنے لگی۔ اماں کا فون ہے، بات کرو۔ ظہیر احمد نے اپنی اماں سے دعا سلام اور سخت سوچ سن کر فون اندر آتی بطول زہرہ کی جانب بڑھا دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریسیور تھام لیا۔ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ وہ اخباری پزل پر نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرائے۔
جی اماں جان، السلام علیکم۔ اے دلہن، کیا بات ہے؟ بیٹا نہیں بیانا کیا؟ 32 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک گود میں لیے بیٹھی ہو، شرم کرو۔ انہوں نے اگلی بات ہی نہیں سنی۔ شہر میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے یا تمہارا معیار بدل گیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، اگر اپنے سے اوپر دیکھو گی تو گرو گی منہ کے بل، اگر نیچے دیکھو گی تو شرمندہ ہوگی۔ بس اپنے برابر اپنی ٹکر کے لوگ دیکھو۔ اور اماں جان، میری بھی تو سنیں، انہوں نے درمیان میں روکا۔ کیا تمہاری سنوں؟ آمنہ کے گھر شادیاں تیار ہیں، رابعہ کا جہیز بنا لیا ہے تم نے، کیا کیا چیزیں باقی ہیں؟ بے شمار ساسوں کی طرح انہیں بس اپنی سنانے کا شوق تھا۔ اماں، ایان نہیں مانتا، کہتا ہے کہ ابھی شادی نہیں کروں گا، اپنا گھر اپنا بینک بیلنس بنا لوں پھر۔ انہوں نے سارے الزام ان کے پوتے پر ڈال دیے ہیں۔ انہیں اچھو لگ گیا۔ تو کیا ابھی وہ سڑک پر رہ رہا ہے؟ اسے فون کر کے پوچھے۔ میری طرف سے دیر نہیں، پورے 21 سوٹ بنائے ہیں میں نے، بس شادی ولیمے کا سوٹ بنانا ہے اور ساتھ دوسری چیزیں لینی ہیں۔ رابعہ کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی تیاریاں بھی کی ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنا معاملہ صاف کر لیا۔ ارے، اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تو تم اس سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ کیا اظہر اور عدیل سے پوچھا تھا تم نے؟ اپنی مرضی کرو، نیک مشورہ دیا۔ آپ اس سے فون پر بات کریں، بلاؤ اس سے، وہ بڑی فرصت سے تھی، ابھی تو وہ گھر پر نہیں ہے۔ ارے رات کے 11 بج رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے دلہن تمہیں؟ کیسی ڈیل دے رکھی ہے؟ کیا گل کھلائیں؟ بس یہ آزادیاں، زمانہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے، رسم و رواج، اتوار طور طریقے پرانے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ فون کے پار شروع ہو گئیں۔ اچھا، یہ ان سے بات کریں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے فون جلدی سے ان کے بیٹے کو پکڑا دیا اور وہ ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ پھر جانے ادھر سے کیا ارشادات ہوئے کہ بس اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں جیسے جملے ادا کر کے چند منٹوں بعد فون رکھ دیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ جو تمہیں کہہ چکی تھی؟ تو جواب تو تسلی بخش دے دیتے۔ ہنسی۔ جواب میں اینک کے اوپر سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ جی، برخوردار سے پوچھ کر دوں گا۔ انہیں خبردار کر دیں کہ اگر انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تو وہ ابھی خود آ جائیں گی اور وہاں سے 2-4 کو ساتھ لائیں گی کہ ان میں سے پسند کر لو۔ 2-4؟ بطول زہرا ہکا بکا رہ گئیں۔ 2-4؟ ایان ہنستا ہوا اندر آیا۔ یعنی 2-4 6 لڑکیوں سے یک بیک شادی کروں گا؟ ظہیر احمد نے پہلے مسکراتے ہوئے برخوردار کو دیکھا اور پھر ہکا بکا بیٹھی بیگم ظہیر کو اور پھر ایک لمحہ اپنے کہے جملے پر غور کیا۔ جی، 2-4 تصویریں زیادہ خوش نہ ہوں۔ اپنے پزل پر نگاہ کی۔ اسلام میں 4 جائز ضرور ہیں مگر ایک ساتھ نہیں۔ ایان بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں بھی کہوں، دادی پوتے پر ایک ساتھ مہربان کیسے ہو گئیں 2-4؟ انہوں نے پاؤں سمیٹ کر اوپر بیٹھتے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ ایان چیم گیا۔ اس کے مزاج کے سب موسموں کے لیے ایک تو ہونا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور وہ باپ کے اس ریمارکس پر شرمندہ سا ہوا۔ چوائس بہت ہے تمہارے سامنے، سیدھا اس سے سوال کیا۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ بات چوائس کی نہیں ہے، پھر سنبھل کر کہا۔ پھر اگر بیٹا اگر مگر کے مفروضے مت بناؤ، پسند ہے تو بتاؤ، ہم پرکھیں گے، نہیں تو فیصلہ مان لو۔ وہ ویسے نہ ہوئی جیسے آپ سب چاہتے ہیں تو برخوردار۔ انہوں نے اخباری پزل ایک سائڈ پر رکھا۔ پہلے صاحبزادے کے پزل کو حل کر لیں۔ کوئی بھی چیز ہمیں بنی بنائی نہیں ملتی، ہر انسان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے۔ ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے دوسرے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے یا سکھانا پڑتا ہے۔ آئیڈیل کبھی بنے بنائے نہیں ملتے، آئیڈیل یا تو بننا پڑتا ہے یا بنانا پڑتا ہے۔ اگر میں آئیڈیل نہ ہوا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، تو پھر آئیڈیل بن جانا جواب کھڑا تھا۔ کوئی نہ بننا چاہے تو؟ ظہیر احمد اس کی شکل دیکھنے لگے۔ ارے ہم اچھی لڑکی لائیں گے، بتا دو۔ دادی کی 2-4 دیکھنی ہے تو بھی بتا دو۔ بطول زہرا نے منہ میں چھالیاں رکھی اور ایان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اندھیرے میں تیر کون چلا سکتا تھا؟ اور سانولی گوری کوئی اسے پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ امی، اس روز سنجیدگی سے ماں کے سامنے بیٹھا۔ امی، مجھے نہ شاہدہ آنٹی کی بہو جیسی لڑکی چاہیے، تیز ترار، اور نہ جج صاحب کے گھر جیسا ماحول چاہیے، اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ بالکل گزارا نہیں کر سکتا جو بہت زیادہ ماڈرن ہو، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے درمیان رہ سکتا ہوں جو مجھ سے زیادہ پیسے کو اہمیت دیں۔ بطول زہرا اس کے سنے گئی۔ تو اپنے حلقے میں ڈھونگ بجا کر دیکھ لو، مفید مشورہ دیا۔ اپنے حلقے میں تو نہیں دیکھنا۔ کشن پیچھے رکھ کر آرام سے بیٹھا۔ تو ایک دفعہ دادی کے پاس چلا جا، ان کی پسند دیکھ لے۔ قطعی نہیں۔ بس پھر اب جو کروں کچھ مت کہنا، ہم بھی گھر کا سکون آرام چاہتے ہیں۔ بہو لانے سے پہلے اس کی ماں کو دیکھنا چاہیے، اس کا اخلاق، کردار، رکھ رکھاؤ، سلیقہ طریقہ، رہن سہن من کو بھا جائے تو بس زندگی سنور جائے۔ ایان کو سمجھایا۔ جانے کیسے شک و خدشات تھے کہ دل سے جا ہی نہیں رہے تھے۔ دراصل ایان احمد ایک حساس لڑکا تھا اور حساسیت انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرواتی ہیں۔ آج کل کا ماحول، لڑکیوں کا یوں آزادی سے گھومنا، ڈیٹس پر جانا، لڑکے لڑکیوں کی محبت کے نام پر دوستی اور پھر حد سے آگے بڑھ جانا، اسے بہت ہرٹ کرتا تھا۔ اس کی نظر میں ہر لڑکی ہی ایسی تھی اور اپنی نظر میں ایسی لڑکی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہر لڑکی اسے تیز ترار لگتی تھی، مگر کیا کرتا، اب اوکھلی میں تو سر دینا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی سے محبت ہی نہیں کر سکا۔ اس نے امی کو اپنی پسند اور معیار بتا دیا تھا اور سارا معاملہ ان پر چھوڑ دیا۔ یقیناً ان کا فیصلہ بہتر ہوتا
اور اگر کچھ غلط بھی ہوتا تو بھی قصور ان کا ہی ہوتا۔ شایان اور آصف تو حیران رہ گئے۔ حیرت ہے، اس دور میں اس قسم کے بے باک بچے بھی موجود ہیں۔ آصف نے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سوچ لو، بعد میں پچھتانا نہیں۔ حیرت ہے، شایان نے تعصب سے دیکھا۔ تجھے محبت ہی نہیں ہوئی کسی سے، کسی کی محبت ہی بن جا۔ دونوں اسے چھیڑنے میں لگے ہوئے تھے اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ کسی کی محبت بننے ہی تو جا رہا ہوں۔ کیا؟ دونوں نے ایک ساتھ شانہ تھپکا۔ تو پھر تم شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھتے ہو؟ سارا مسئلہ یہ تھا۔ ارے وہ ساری باتیں، خدشے اور وہمیں کیا تھے؟ آصف نے یاد دلائے۔ وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، انہیں دیکھا تو بس پھر تم نفسیات کا کوئی الجھا ہوا کیس ہو جسے آنے والی کو سلجھانا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بطول زہرا نے مار کا مار لیا اور اپنے حلقے احباب میں سے انہوں نے لڑکی پسند کر لی۔ خوش شکل، خوش اخلاق، ملنسار، سب کو پسند آ گئی تھی۔ تصویر دیکھ لی، ایان کو بھی اچھی لگی اور اس نے صدقے دل سے اس کے اچھا رہنے کی دعا مانگی۔ شادی کے بعد کی لڑائی جھگڑے، ٹینشن، ناروا سلوک، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بس ایک خوشگواریت اور پرامن ماحول کا خواہاں تھا۔ دادو باجماع شادی کے لیے آ گئیں۔ 5 شادیاں ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ اس کی شادی پر رابعہ کی رخصتی، ایمن اور عماد کی شادی اور پھپھو بلقیس کی بیٹی کی شادی۔ مہنگائی اس قدر تھی کہ ایک پن دو کاج والا معاملہ تھا۔ بیٹی کی رخصتی اور بہو لانے کے لیے ولیمے کا دن ہی منتخب کیا جا رہا تھا۔ سجل رخصت ہو کر گھر آ گئی اور رابعہ رخصت ہو کر پھپھو کے گھر چلی گئی۔ سجل ایان کی دلہن سب کو اچھی لگی، من موہنی، بولی بالی ہنستی ہوئی۔ تو بڑا قسمت والا ہے، دادو نے پیار سے دیکھا۔ کتنی پیاری دلہن ملی ہے، ایسے ہی ڈر رہا تھا شادی سے، ٹوکا دیا اور سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ڈر کہاں رہا تھا دادو، وہ شرمندہ ہوا، سامنے ہی سجل بیٹھی تھی۔ ایک نارمل سی بات تھی، میں تو بس۔ ہاں کیا بس؟ برخوردار ظہیر احمد ادھر ہی آ گئے۔ آخری جملہ سن کر ہنس اٹھانا انہیں خوب آتا تھا۔ سجل بھی سر جھکا کر ہنسنے لگی۔ سجل ایک پیار بھری نگاہ اندر جاتی اپنی دلہن پر ڈالی اور امی پر بے ساختہ بے انتہا پیار آ گیا۔ بچوں کے دلوں کی خبر ماؤں کو زیادہ ہوتی ہے۔ مائیں بچوں کے مزاج، رویوں اور عادتوں کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ سجل اسے اپنی ہم مزاج لگی۔ اپنے لیے اگر کوئی لڑکی تلاش کرتا تو شاید سجل سے اچھی نہ ہوتی، اور اگر اسے کسی سے محبت بھی ہو جاتی تو شاید وہ بھی سجل سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی تھی۔ سجل حقیقتاً سجل تھی۔ سنا ہے آپ کے لیے بہت لڑکیاں دیکھی جا رہی تھیں، مگر گوری کوئی آپ کو پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس روز سمندر کے کنارے ٹہلتے ہوئے اس کا بازو پکڑے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سجل نے مسکرا کر شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ سورج کی بنفشی شعاعیں منعکس ہو کر ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ اس روشنی میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں شوخیوں بھری شرارت تھی۔ اس لیے کہ مجھے تمہیں پسند کرنا تھا۔ اچھا، وہ ناز سے مسکرائی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہی نہ ہوئی ہو؟ ہاں یہ تو ہے۔ اس کی جانب سے چہرہ گھما کر وسیع اور اس سمندر کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کیوں بھائی، آپ اتنے خوبصورت اسمارٹ ہیں، محبت کیوں نہ ہوئی؟ میں نہیں مانتی۔ کیوں؟ اس کی جانب دیکھا۔ آج کل تو محبت بڑی عام سی چیز ہے، اوائل عمر سے ہی ہو جاتی ہے۔ جیب میں پیسے نہ ہوں، دل محبت سے بھرا ہوگا، چاہے افلاس ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ تو ہے۔ بازو اس کے شانے پر پھیلایا۔ میرے نزدیک محبت عام نہیں، بہت خاص شے ہے، اور خاص لوگوں سے ہوتی ہے، اور انہی لوگوں سے ہونی چاہیے جنہیں ہم اپنے قریب رکھ سکیں۔ اچھا، زمینی انداز میں ہنسی۔ اور کیا، دراصل میں بہت شریف النفس شخص ہوں، اس لیے۔ اوفو، سجل نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹی اور دونوں ایک ساتھ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ پانی کی تیز لہر ان کے پیروں کے نیچے سے گزری، سجل کی چیخ نکلی۔ وہ ریت کھسکنے کی وجہ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ ایان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ تیز لہر نے دونوں کو بھگو دیا، دونوں ہی ایک بار پھر ہنس دیے۔ ایان، کیا بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی شادی کے فوراً بعد الگ ہو گئی تھیں؟ اپنے کمرے میں ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے سجل نے ایان کو دیکھا۔ نہیں تو، کاجو منہ میں رکھتے ہوئے وہ ٹیلی ویژن کی جانب متوجہ تھا۔ پھر؟ اسے جانے کیا کدبت تھی؟ کیا مطلب پھر؟ ایان اس کی بات سمجھا ہی نہیں تھا۔ بھائی بھابھی کب علیحدہ ہوئی تھی؟ الگ تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتی، نیچے کے پورشن میں جگہ کم ہے، کمرے کم ہے۔ جب شیراز بھائی کی شادی ہوئی تو بھائی جان کو اوپر والا پورشن دے دیا گیا۔ شیراز بھائی کا کام ایسا ہے کہ وقت بے وقت ان کا آنا ہوتا ہے، اس لیے جگہ دیکھتے ہوئے دوسرا پورشن شروع دن سے ہی انہیں دے دیا گیا۔ اور وردہ بھابھی کا مزاج بھی ذرا الگ ہے، اس لیے بچوں کے بعد انہوں نے اوپر ہی کھانا پکانا شروع کر دیا۔ ایان نے خاصی تفصیل سے جواب دیا۔ سجل چپ سی ہو گئی، اس کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ ایان نے اس کی خاموشی کو نوٹ کر کے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، کچھ تو ہے میری جان۔ اس کی جانب جھکا۔ ہمارا پورشن زیادہ اچھا ہے، کھلا ہوادار، ایک چھوٹا سا لان ہے، اوپر تو 2 کمرے ہیں، ہمارے پاس لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے ساتھ 5 کمرے ہیں۔ فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا۔ اپنے سر کے ساتھ اس کا سر لگایا۔ سجل سن کب رہی تھی، اس کی سوئی تو ہمارے پورشن پر اٹکی ہوئی تھی، یہ آپ کا حصہ ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ انسان کو بے توقیر کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پرائیویسی تو نہیں ہے نا ایان؟ مونگ پھلیاں چھیل کر اس کی جانب بڑھائیں۔
مگر اب اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسی پرائیویسی چاہیے سجل؟ کون تمہیں مخل کرتا ہے؟ تکیہ سیدھا کر کے کمبل پھیلایا۔ آپ کو کیا معلوم، آپ تو سارا دن آفس اور اس کے بعد کمپیوٹر سینٹر میں ہوتے ہیں۔ خوار تو سارا دن میں ہی ہوتی ہوں۔ اچنبھے سے سر گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ خوار؟ یہ گھر ہے سجل، ہم سب کا، تم اس گھر کی فرد ہو اب بھی۔ سجل نے پلیٹ اور اخبار سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے اس سے کب انکار ہے، مگر ساری ذمہ داریاں میری تو نہیں ہیں نا؟ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا۔ ایان کا سارا موڈ غلط ہو گیا۔ یہ پرائیویسی ہے، ہر وقت امی آوازیں دیتی رہتی ہیں، بس تخلیہ کے وقت ان کی آوازیں بند ہوتی ہیں تو ابو کی شروع ہو جاتی ہیں، اور نہیں تو سارا دن اوپر والوں کے بچے نیچے ادھم مچائے رکھتے ہیں۔ خود تو وہ آرام سے سو جاتی ہیں، ایک کوہرام نیچے برپا رہتا ہے۔ یہ گھر ہے کیا؟ کروٹ بدل کر سجل نے کمبل اپنے اوپر کھینچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایان جو نیند سے ہم کلام ہونا ہی چاہتا تھا، وقت سے اس کی نیند اڑی اور کسی اور کی آنکھوں میں جا بیٹھی۔ سر گھما کر اپنے تکیے پر سر رکھے سجل کو دیکھا۔ اب اس نے آنکھوں پر بازو بھی رکھ لیا تھا۔ یہ سجل کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے گھر کی ذمہ داریاں اسے بوجھ لگتی ہیں، اس کے محترم پیارے رشتے اسے بوجھل لگتے تھے۔ اسے کون سی پرائیویسی چاہیے تھی؟ اور ابھی ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ محض 3 ماہ میں ہی سجل فاطمہ گھبرا گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا تو ایان احمد، تمہارے تمام تر خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ یہ آج کل کی لڑکیاں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ لیا اور سجل کے کہنے پر غور کرنے لگا، اور سجل نے غور ہی نہیں کیا کہ ایان ایک دم سے خاموش کیوں ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایان اٹھتا اور اسے بٹھاتا اور دو ٹوک بات کرتا۔ تم نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ یہ سب تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سجل نے سر گھما کر دیکھا اور مسکرا دی۔ اوپر چھت کا پورشن کرایہ داروں سے خالی کروانا کوئی مشکل نہیں۔ امی، آپ کی اسکیم نمبر 1 کامیاب ہے۔ سر گھما کر کروٹ لی۔ سب اوپر عیش کریں الگ الگ، اور میں ملازمہ بنوں۔ صبح کے وقت ایان قدرے خاموش اور الگ الگ سا تھا۔ اب وہ خود بخود ہی سجل سے کھچاؤ سا محسوس کر رہا تھا۔ اسے تیل اور اس کی دھار دیکھنی تھی، اس کا بہاؤ دیکھنا تھا، حد آخر تک، اور پھر اس پر بند باندھنا تھا۔ آنکھوں پر گلاسز لگا کر بائک پر بیٹھا اور خدا حافظ کہتی سجل کو دیکھ کر بائک سٹارٹ کر لی۔ اپنی مرضی کا بند، اگر نہیں باندھ سکا، بہتا پانی سارا بہہ جائے گا۔ پانی کا بہاؤ اپنے ساتھ تمام گند غلاظت بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ ایان، آپ ابو کی گاڑی لے کر جایا کریں، آفس بندر ذرا ڈیسنٹ سا لگتا ہے، سارا دن کھڑی رہتی ہے باہر۔ صبح آپ بائک پر جا رہے تھے تو مجھے خیال آیا۔ اسے چائے دیتے ہوئے ایک اور مشورہ دیا۔ میں گاڑی میں آفس جاؤں گا تو وہاں بھی کھڑی رہے گی، یہاں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، ابو کو، امی کو، مارکیٹ، ادھر ادھر یا کسی کے گھر جانے کے لیے، اور پھر بائک مجھے پسند بھی ہے۔ چائے کا کپ تھام کر سنجیدگی سے کہا، ارے دلہن، ہم تو خود کہتے ہیں گاڑی پر جایا کرو، مگر اسے اسکوٹر پسند ہے تو کیا کریں؟ بطول زہرا ادھر آئیں اور کاؤچ پر بیٹھ گئیں۔ سجل نے تحمل کا گھونٹ بھرا۔ تبھی فروا یہ ایک دوسرے کے پیچھے آئی بھاگتی ہوئی اور چاچو کی گود میں چھپنے لگیں۔ ہاتھ میں پکڑا کپ جھکا، چائے گرتے گرتے بچی۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر کپ رکھا۔ چاچو کی جان، چاچو کے تارے اور ستارے کہاں ہیں؟ دونوں بھتیجیوں کو بازو میں بھرا۔ دریا، یہ کیا بدتمیزی تھی، ابھی چائے تم پر گر جاتی۔ نکلو ادھر سے بدتمیز، ایڈیٹ۔ سجل نے غصے سے بازو پکڑ کر کھینچا اور ایک چپت اس کے سر پر لگا دی۔ دل نہیں لگتا گھر میں تمہارا، اوپر رہا کرو۔ ارے بطول، زہرا کو برا لگ گیا، ہاتھ پکڑ کر دریا کو گود میں بھر لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو بہو تم، یہ ان کا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں اور کھیلیں۔ خواہ مخواہ بچی کو سہما دیا۔ ایان سجل کو دیکھ رہا تھا، اس کا رویہ اور لہجہ اوس کی بوندوں کی مانند دل پر گر رہا تھا، تو اس کے مفروضات باطل نہیں تھے۔ کہہ کر سجل کچن میں پلٹ گئی۔ اتنا اچھا موڈ تھا، دل چاہ رہا تھا گاڑی میں لمبی ڈرائیو کرنے کو، اور بہت سارے خوابوں میں سے ایک خواب، شوہر، گاڑی، دھیما سا میوزک اور ایک لمبی ڈرائیو۔ مگر کچن میں پھیلے برتن دھونے لگی۔ ساس سسر اور ان کے 6 پوتے پوتیاں اور مہمانداری گھرداری میں یہ سب ہونا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے امی کا تیر بہدف نسخہ میاں کو مٹھی میں کرو پر عمل کرنا بہت ضروری تھا، مگر کیسے؟ اسے 1 ہفتے کے لیے گھر جانا ہی پڑے گا۔ خود بخود ہی مسکرا دی۔ ایان چپ سا ہو گیا۔ بچیوں نے اوپر جا کر کیا بتایا ہوگا؟ امی کیا سوچتی ہوں گی؟ کیا اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں جو یوں اس نے سلوک کیا؟ چینل سرچنگ کرتا ایان سوچے گیا۔ وہ تو کسی اور نہج پر سوچتا پریشان تھا۔ سجل تو کچھ اور نکلی، جبکہ اس سے بچے، اپنے گھر والے بہت عزیز تھے، گھر کے تمام بچوں میں ان کی جان تھی۔ بچے کتنے ہرٹ ہوتے ہوں گے۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور باہر نکل کر بچوں کو اپنے مخصوص آواز میں پکارنے لگا۔ فخر سائیکل اسٹینڈ کرتا بھاگا آیا۔ فروا اور دریا دادو کے کمرے سے نکل آئیں۔ سنی، ٹیپو اور دانیال اوپر سے چھلانگیں مارتے آئے۔ آ جاؤ، چلو آئس کریم کھانے۔ ہررے، بچے اچھل پڑے۔ جاؤ دادا جان سے گاڑی کی چابی لے کر آؤ۔ سارے بچے ایک ساتھ ظہیر احمد کی جانب بھاگے۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بچے تو معصوم پھولوں جیسے ہوتے ہیں، جدھر گھماؤ گونگ جائیں، پل میں رونا پل میں ہنسنا، پیار کی زبان سمجھنے والے۔ 2-3 مرتبہ پہلے بھی نوٹ کر چکا تھا کہ سجل بچوں کو جھڑک جھٹک دیتی ہے۔ بچے چاچی چاچی، آن چاچو کہتے کہتے ان کے منہ نہیں سوکھتے تھے۔ بچے بھاگے چلے آئے، پیچھے پیچھے ان کے دادا بھی ہنستے آئے۔ کیوں بھئی برخوردار، ہمیں بھی آئس کریم کھلانے لے چلو گے ان بچوں کے ساتھ؟ ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ بچوں سے پوچھ لیں، آج بچوں کا دن ہے۔ وہ بھی ہنسا۔
ایک شرط پر۔ سارے بچے اچھلتے ہوئے چیخے۔ بولو، دادی بھی ساتھ چلیں گی؟ غیر معمولی شور سن کر بطول زہرا باہر آ گئی تھی۔ ارے ارے، ایسا غضب مت کرنا، تمہاری دادی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے دانتوں میں بھی درد ہے، وہ نہیں جا سکتی، انہیں سردی لگ جائے گی۔ کیونکہ ظہیر احمد کی پشت پر وہ کھڑی تھی اسی لیے دیکھ نہ سکے۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ کون بوڑھا ہو گیا ہے؟ مصنوعی تناؤ بھرے غصے سے سامنے آئی۔ ظہیر احمد نے گڑبڑانے کی شاندار ایکٹنگ کی۔ میں بیگم صاحبہ، دیکھیں جھک کے ڈھونڈتا ہوں، جوانی کدھر گئی؟ انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آئیے امی آپ بھی۔ ایان نے فرنٹ ڈور کھولا، سب بیٹھنے لگے۔ چاچو چاچی کو بھی لے چلیں، مزہ آئے گا۔ پیچھے سے گلے میں بانہیں ڈال کر جگنو نے چاچی کے لیے سفارش کی۔ کہاں بیٹھیں گی وہ؟ ڈگی میں یا چھت پر؟ میری گود میں بیٹھ جائیں گی، دانیال نے بے ساختہ کہا۔ ہاں ہاں ہاں، دانیال بھی شرمندہ ہو گیا، حالانکہ کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کی گود میں بیٹھ جاؤں گا۔ چھوڑو بیٹا، پھر کبھی صحیح۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اپنے بلاوے کی منتظر سجل کھڑی رہ گئی۔ اسے کسی نے اہمیت ہی نہیں دی تھی، حالانکہ خود اس کا دل کتنا چاہ رہا تھا کہ لانگ ڈرائیو پر جائے، مگر وہ بڈھا بڈھی چلے گئے مزے لینے کے لیے۔ ایان کو تو اس سے محبت ہی نہیں تو قدر کیا کرے گا؟ ملازمہ سمجھ رہا ہے مجھے۔ سجل بدتمیزی اور بدلحاظی سے سوچنے لگی۔ رات اپنے بیڈ روم میں آیا تو سجل کا موڈ سخت خراب تھا، مگر ایان نے درخور اعتنائی ہی نہیں سمجھا۔ اپنے بستر پر نیم دراز ہو کر وہ چائے پینے لگا۔ غصے سے تن فن کرتی ادھر ادھر گھومتی بستر پر آ بیٹھی۔ صبح کے لیے گرے اور لائٹ پینٹ شرٹ کے ساتھ ٹائی نکال دینا۔ آپ کی نظر میں ملازمہ ہوں، صرف آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی۔ غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے آپ کو تم بانو کام والی سے ملا رہی ہو؟ آپ اہمیت جو اتنی دیتے ہیں، دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم بہو ہو اس گھر کی، تبھی تو مجھے بھول گئے تھے آئس کریم کھاتے ہوئے، ساتھ لے جاتے ہوئے۔ تن فن کرتی اس کی جانب گھومی۔ ان کو لے گئے جن کو ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، اپنی عمر گزار چکے ہیں، یہ چونچلے اب انہیں اچھے نہیں لگتے۔ اس کے اندر تنفر، غصہ، اناد بھرا ہوا تھا۔ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ یہ دیکھے بغیر کہ مد مقابل کون ہے اور کس کے بارے میں بول رہی ہے اور کیسے لفظ استعمال کر رہی ہے۔ ہکا بکا سا ایان اسے دیکھتا رہ گیا۔ سجل، اس کا لہجہ سرد تھا۔ بکواس بند کرو، آؤٹنگ کی ضرورت ہر کسی کو رہتی ہے، میں تمہارا جواب دہ نہیں ہوں، اور بچوں کے ساتھ تم آئندہ مس بہیو مت کرنا۔ تمہارا لہجہ ترش اور تمہارا رویہ تلخ نہ ہو، سمجھی تم؟ وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ کیوں، کیا میرا حق نہیں ہے اس گھر پر؟ شعلہ بار انداز میں پلٹی۔ اس پورے گھر پر تمہارا حق بھی ہے، فرض بھی۔ پہلے فرض ادا کرو، پھر حق کی بات کرو۔ اگر وہ لوگ اوپر شفٹ ہو گئے ہیں تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی حیثیت مرتبہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے وہ ہیں پھر سب۔ مجھے اپنا غلام مت سمجھنا کہ میں تمہارے کہنے میں آ کر انہیں جھڑک دوں گا، امی ابو کو جھٹک دوں گا، سمجھی تم؟ پہلے وہ ہیں پھر تم ہو۔ بہو ہونے کے ناطے اس گھر کی ذمہ داریاں تم پر ہیں، میری بیوی ہونے کی وجہ سے تمہارا فرض۔ اور لمحے بھر کو رک کر اسے دیکھا۔ میں سارے حق حقوق ادا کروں گا، مگر تم اپنے فرض مت بھولنا۔ اتنا سخت لہجہ، سجل دم بخود تھی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا؟ امی کہہ رہی تھی یہی عرصہ ہوتا ہے محبت، لگاوٹ سے اپنی ہر بات منوا لو، میاں کو مٹھی میں کرنے کا وقت، الگ گھر کا مطالبہ۔ ابھی تک اس نے تنخواہ اس کے ہاتھ میں نہیں دی تھی۔ اسے کتنا ارمان تھا اتنے ڈھیر سارے پیسوں کو ہاتھ میں لینا، اپنی مرضی سے خرچ کرنا، اپنی مرضی سے مینیو بنانا، اپنی مرضی سے آنا جانا، اپنی مرضی کو تو ایان چولہے میں جھونک رہا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے تناؤ اور تنفرانہ انداز میں سوچا، یہ وقت میرا ہے، تنخواہ ایان سمیت میری ہے، اور میں ملازمہ نہیں، مالکہ ہوں، بیوی ہوں ایان کی۔ اوپر والوں کو ان کا حق مل گیا ہے، یہ سب میری ملکیت ہے، اور میں اپنا حق تسلیم کروا لوں گی۔ بے حد کمینگی بھرے انداز میں سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کے پردے پر امی کے بتائے ہوئے مشورے تصویر کی شکل میں چل رہے تھے، اور سجل اس کے مطابق بہت غلط انداز میں سوچ رہی تھی۔ ایان احمد آج کل کے تمام لڑکوں مردوں سے مختلف مزاج مرد تھا۔ وہ بیوی کی مٹھی میں قید ہو سکتا تھا، ورنہ ہی مٹھو بن سکتا تھا۔ اس کی آنکھ خودداری سلامت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ گھر والوں کے حقوق پہچانتا تھا، والدین کے رتبے کا لحاظ بھی تھا اور خیال بھی۔ صبح سجل کا موڈ خراب تھا، مگر ایان نے پرواہ نہیں کی۔ اس کا موڈ بھی خراب تھا، وہ بھی ہرٹ ہوا تھا، مگر سجل پرواہ نہیں کر رہی تھی، حالانکہ معذرت کرنے کی اسے ضرورت تھی۔ معاف کرنے میں لمحہ بھر کی دیر نہیں لگاتا۔ سجل سے اس کا مستقبل وابستہ تھا، اس کی زندگی کی ساتھی تھی، دکھ سکھ کی ساتھی۔ دونوں کو احساسات کا لحاظ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس ایک رشتے کی تکمیل کے لیے کتنی سوچ و بچار کی تھی، کتنے محاذوں سے گزرا تھا۔ آصف اور شایان نے کیا کیا نہ کہا تھا، اور دادوں نے کتنا سمجھایا تھا۔ جتنا چھان پٹک کرے گا اتنا ہی کرکرائے گا۔ تو اپنا کام کرتے ہوئے لمحہ بھر کو چونک جاتا۔ مجھے گھر جانا ہے ہفتہ بھر کے لیے، آپی اور بھائی آئے ہوئے ہیں اسلام آباد سے۔ اگلے دن غصے بھرے انداز میں کہا، تو جاؤ مل آؤ جا کر، اس میں ہفتہ بھر رہنے والی کون سی بات ہے؟ وہ دور سے آئے ہیں، میرا فرض بنتا ہے ان سے جا کر ملوں، ان کے ساتھ رہوں، پھر جانے کب جانا ہو تو ہفتے کو جانا، اتوار کی رات آ جانا، یہ کافی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر کون دیکھے گا؟ تو آپ مجھے ملازمہ سمجھتے ہیں نا؟ غصے سے دیکھا، پھر ملازمہ۔ گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر تم خود کو اتنا حقیر سمجھتی ہو تو سمجھو۔ ایان نے تردید نہیں کی۔ بہرحال اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، تم اتنے دن گھر سے دور نہیں رہ سکتی۔
تیار ہوتے ہوئے وہ بتا رہا تھا، گھر گیا باڑ میں، مجھے آج ہی جانا ہے، سب کر سکتے ہیں کام، کوئی بیمار نہیں ہے، اوپر بھی تو دو بہویں موجود ہیں، ان کا فرض نہیں بنتا، ان کا حق نہیں ہے کیا؟ سجل کی کتنی لمبی زبان تھی، ایان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی زبان ہے، اسے اندازہ کرنا تھا۔ تم ساتھ رہتی ہو، تمہارا فرض زیادہ ہے، گزرتے کہا، اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا۔ سجل نے بدلحاظی بدتمیزی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے یہاں نہیں رہنا، الگ گھر لے کر دیں مجھے، میں نوکرانی ہوں، نہ غلام زادی بن سکتی ہوں، میری بھی عزت ہے، سوچ ہے، خواب ہے، وہ گھراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایان اس کے لہجے پر دم بخود تھا، انداز پر ساکت۔ تمہارا کون سا خواب پورا نہیں ہوا؟ کس نے بے عزتی کی ہے؟ اور سن لو، اپنا بازو جھٹک کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ یہ گھر ہے نہ تمہارا نہ میرا، ہم سب کا، میرے ابو امی کا۔ جیسے تم اپنے گھر بھاگ بھاگ کر جاتی ہو ملنے کے لیے، انہیں پیار کے لیے، ویسے ہی میرے محترم پیارے رشتے ہیں، میں تمہارے لیے انہیں ٹھکرانے کی ہمت کر سکتا ہے نہ مجھے یہ جرأت ہو سکتی ہے۔ میں تمہارے گھر والوں کی عزت کرتا ہوں، میرے گھر والوں کو بھی عزت دو۔ وہ اس سے زیادہ سرد لہجے میں غرایا، نہیں تو اس کا بازو جھٹک دیا۔ تمہارے جیسے رشتے بہت، ماں باپ کا نعم البدل نہیں۔ باہر نکل گیا اور سجل ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے امی کا پڑھایا ہوا سبق اور اپنے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایان تو اس کے کہے کو درخور اتنا ہی نہیں جان رہا تھا، ان کے درمیان چپکلش میں اضافہ ہوتا گیا، دونوں کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ سجل ناراضی سے بڑھ کر تھی اور ایان کے اندر ملال بھری خفگی تھی۔ کیا سوچتا تھا اور وہ کیا نکلی، وہی عام سی لڑکی جو شوہر کو مٹھی میں کر لے، گھر والوں سے الگ کر دے، اپنی الگ گھر ہستی بنانے کے خواب دیکھے، مل جل کر رہنے کا جذبہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں ایسے خواب کیوں دیکھتی ہیں؟ دو نفوس الگ گھر میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر کب تک رہ سکتے ہیں؟ گھر بار سونپ دیا ایک لڑکی کو، اور کتنی آزادی چاہیے، اس کو سنوار کر دکھاؤ۔ مگر نہیں، سجل کی پشت پر اس کی ماں کا ہدایت نامہ تھا، الگ گھر کا مطالبہ، شوہر کی تنخواہ مٹھی میں اور اپنی مرضی۔ اگر ابھی نہیں کی تو ساری عمر تابعداری کرتی رہو گی، سسرال والوں کے جوتے سیدھی کرتی رہو گی۔ اگلے دن وہ خاموش تھی، خاموشی سے سارے کام کر رہی تھی، تبھی رابعہ آ گئی۔ بطول زہرا بڑے تپاک و گرم جوشی سے ملی اور اس بات پر نثار ہو گئی کہ رابعہ رہنے کے لیے آئی ہے۔ کتنا فرق ہوتا ہے بہو بیٹی میں، ایان کو یہ فرق نظر نہیں آتا۔ میں میکے جانے کی بات کروں تو حقوق و فرائض یاد آ جاتے ہیں۔ نہایت غصیلے انداز میں کچن میں کام کرتے ہوئے سوچتی رہی۔ آئی ہیں آپ کی بہن صاحبہ ہفتہ بھر رہنے کے لیے، رات اسے سنانے کے لیے خاص طور پر کہا۔ ٹی وی کھولتا ایان اسے مڑ کر دیکھنے لگا۔ تو اس کا میکہ ہے، وہ آ سکتی ہے جب تک چاہے رہے، تو میرا بھی میکہ ہے، میں جب تک چاہے جا کر کیوں نہیں رہ سکتی؟ لہجہ چٹک گیا۔ تم بھی رہ سکتی تھی اگر تمہاری دو نندیں گھر میں ہوتی، تمہارا میاں اسلام آباد گیا ہوتا، تمہاری طبیعت خراب ہوتی۔ ریموٹ اٹھا کر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے سرسری نگاہ سے دیکھا۔ یہاں بین کا معاملہ ہے نا، اس لیے وکیل صفائی تو بنیں گے۔ ایان نے جواب نہیں دیا۔ آج ویکینڈ تھا اور ایان کا موڈ خوشگوار تھا۔ ابھی لاؤنج میں سب جمع تھے، بھرپور محفل جمی تھی، ہنسی مذاق ہلا گلا۔ رابعہ نے کافی بنائی تھی، بھائی جان ڈیروں مونگ پھلیاں اور گجک لے کر آئے، شیراز بھائی آئس کریم، کیرم کی گیم لگائی گئی، بھابھی اور دریا بھابھی اچھا کھیلتی تھیں۔ دوران گیم سب نے کہا کہ آؤ سجل کھیل لو، اس نے مجھے نہیں آتا کہہ کر ٹال دیا۔ آ جاؤ میں سکھا دیتا ہوں، آخر ایان نے بھی تو اپنی بھابھی کو سکھایا تھا۔ شیراز بھائی کا لہجہ شرارتی تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ایان کو اس کی سرد مزاجی بہت کھل رہی تھی، اس کے کہنے کو بھی اس نے اہمیت نہیں دی تھی۔ رابعہ بچوں کے ساتھ لگی لوڈو کھیل رہی تھی، ابو بھی ساتھ دے رہے تھے۔ امی کو کیرم پسند تھا اور بھائی جان اپنے بڑے بیٹے کو ڈرافٹ کھیلنا سکھا رہے تھے۔ کتنا مکمل، خوشگوار اور بھرپور ماحول تھا۔ امی ابو کے چہرے اپنے سب بچوں کو دیکھ کر کتنے تر و تازہ تھے۔ سجل کی باز پرسی نے سنجیدہ کر دیا۔ آج تنخواہ ملنی تھی، ملی نہیں۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر اس کی جانب دیکھا۔ ایان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے چونک کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب بیویاں یوں ہی پوچھتی ہیں۔ بے اختیار اس کے انداز پر مسکرا دی۔ مردوں سے ان کی تنخواہ اور عورتوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے۔ میں کسی مرد سے نہیں، اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہوں۔ تمہارے خرچے پورے نہیں ہو رہے جو پوچھ رہی ہو؟ یعنی کہ اس دفعہ بھی امی کو دے دی؟ ایان کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیکھے ابرو سے دیکھتے اس کے خوشگوار جذبات بگ سے اڑ گئے۔ حالانکہ آج کا ویکینڈ بھرپور انداز میں منانے کا ارادہ تھا۔ آپ کی تنخواہ پر میرا حق ہے، استحقاق بھرا لہجہ تھا۔ بھول ہے تمہاری، جس کا حق ہے انہیں دے دی ہے اور انہیں ہی دیتا رہوں گا، آئندہ تنخواہ کا تقاضا مت کرنا۔ ادھر کاؤچ پر ہی گل تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیوں نہیں کروں گی، میرے بھی خرچے ہیں، زور سے چیخی، میرا بھی حق ہے۔ پہلے خود کو اس کا اہل بناؤ اور پھر تقاضا کرنا۔ ایک ہتھیلی سر کے نیچے رکھ کر دوسرا بازو پھیلا کر ریموٹ سے چینل سرچ کرنے لگا۔ اوپر والے دیتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں۔ سجل کا لہجہ گستاخ ہو گیا اور گستاخانہ انداز اسے پسند نہیں تھا، جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اوپر والے ایک عرصے تک دیتے رہے ہیں، امی نے اپنی رضا سے انہیں منع کیا ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میرا فرض ہے انہیں دینا۔ تمہارا حق تمہیں دیا ہے، زیادتی تو نہیں کر رہا میں، اور ابھی بھی وہ امی ابو کو دیتے ہیں، ان کا حق ہے یہ، حالانکہ ان کو اس سب کی ضرورت نہیں، کرایہ، ٹیوشن اور انسٹی ٹیوٹ بہت ہیں، ان کے پاس مانگتے نہیں ہیں وہ۔
ہم ان کا مان ہیں اور ہم ناشکرے نہیں بن سکتے سجل، تم جو چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی سوچ کو وسیع کرو، ظرف پیدا کرو اپنے اندر، بالکل ایسے جیسے امی تمہاری باتوں کو اپنی بیٹی سمجھ کر اگنور کر دیتی ہیں۔ ابو تمہیں رابعہ جیسا ہی درجہ دیتے ہیں، اپنا دل کھول کر اناد و بغض نکال دو وگرنہ تم پچھتاؤ گی۔ ایان سنجیدہ ہو گیا، سجل اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس شخص کی زندگی میں کہاں ہوں، میری اہمیت کہاں ہے، مجھے کسی لائق ہی نہیں سمجھتا۔ اپنا گھر والے رشتہ دار ہیں، میری ذات میری اہمیت ہے ہی نہیں۔ سب لڑکیاں شادی کے بعد ایسے ہی کرتی ہیں، میں الگ تو نہیں کر رہی، ایک الگ گھر، سکون اور ساری تنخواہ۔ میرا مطالبہ غلط تو نہیں ہے؟ پھر ایان کیوں یہ بات نہیں سمجھتے؟ یہ میرا حق ہے۔ سارے مفت خورے ادھر جمع ہو جاتے ہیں، نوکرانی بن کے خدمتیں کرتے رہو بس، کوئی ستائش نہیں، کوئی تعریف نہیں۔ بریانی دم دے کر دل جلے انداز میں برتن پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی اور فریج کے پاس کھڑا ایان پانی پیتے ہوئے بغور سن اور دیکھ رہا تھا۔ سجل کا لمحہ لمحہ کا رویہ ان کی نظر میں تھا۔ آج اچانک ہی گھر میں مہمان آ گئے تھے اور اضافی کھانا بنانا پڑ رہا تھا، حالانکہ رابعہ بھرپور ساتھ دے رہی تھی، مگر یہ عورت بے حد ملال سے سوچا، کل آصف آیا ہوا تھا تو اس نے اتنی دیر سے چائے بنا کر بھیجی تھی اور خالی چائے دیکھ کر اسے کتنا غصہ چڑھا تھا۔ اب مہمانوں کے لیے پکایا ہے، بن بلائے آنٹ ٹپکیں گے، مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اور ایک اچھی مکمل بھرپور زندگی گزارنے کا جو تصور، جو خیال تھا، اس سارے احساس کو سجل کا رویہ پاش پاش کر رہا تھا۔ دل پر گرتی اوس کی بوندوں کو سمیٹتا وہ واپس پلٹ آیا۔ کیا بات ہے ایان؟ سجل سے کچھ جھگڑا ہوا ہے؟ بطول زہرا تخت پر بیٹھی تھی، جانے کیا سوچ رہی تھی، دھیان کن راستوں پر تھا۔ ایان آفس سے سیدھا ان کے پاس ہی آتا تھا، پہلے کچھ دیر بیٹھ کر پھر اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ چائے وغیرہ وہ امی ابو کے پاس بیٹھ کر پیتا تھا، یہ اس کا ہمیشہ سے رہا تھا۔ آج بھی وہ آیا۔ سجل کے بدصورت رویے کی وجہ سے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اپنے بیڈ روم میں جانے کو۔ سجل چائے ادھر ہی دے گئی تھی، وہ چائے پی کر ادھر ہی امی کے تخت پر ان کے پہلو میں گول تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیسا سکون ملا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ بطول زہرا نے کتنی دیر تک اسے دیکھنے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد پوچھا، تو ایان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ کچھ نہیں امی، ایسے ہی ضد کر رہی تھی۔ کس بات کی؟ دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اگر ضد کر رہی ہے تو مانو نا، مان سے کر رہی ہے، استحقاق سے کر رہی ہے۔ تم اگر اس کی ضدیں پوری نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اور بیویوں کی فرمائشیں تو بہت مان بھری، معصوم، خوبصورت ہوتی ہیں۔ تمہارے ابو نے آج تک میری کوئی فرمائش رد نہیں کی، اب تو بن کہے جان جاتے ہیں۔ تمہاری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سمجھا رہی تھی۔ کاش امی، آس بھری بوندیں دل پر گرنے لگیں۔ اس نے بھی ایسا سوچا ہوتا، وہ بھی اس مان کا خیال رکھتی، اس گھر کو اپنا سمجھتی۔ اس نے تو ایسی پتھریلی سنگین خواہش کی ہے کہ میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔ جس چیز سے خوفزدہ تھا وہی خوف سامنے آیا تھا۔ اب اسے اپنا گھر بچانا تھا یا اپنے ماں باپ کا مان، اعتماد، جرأت، ان کی زندگی کا اثاثہ۔ کیا کہتی ہے وہ؟ بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ کچھ نہیں امی، دھیرے سے اٹھ بیٹھا، چہرے پر شانوں پر اندیکھی انسوچی تھکن آ بیٹھی۔ میں کہ جانے کی ضد کر رہی تھی، چھوڑ آؤں گا۔ ایان یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، چھوڑ آؤ، انسان اپنے بہن بھائیوں سے مل کر خوش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے۔ کسی کام سے لاؤنج سے گزرتی ماں بیٹوں کو گفتگو کرتے دیکھ کر شوقی سی ہونے لگی۔ چھوڑ آؤں گا کل۔ دھیرے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا اٹھنے کا مزمحل انداز، چہرے پر بڑی تیکھی لائنیں انہیں کچھ سمجھا رہی تھیں، مگر جو بات سجل سوچ رہی تھی وہ بطول ذرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا ہی نہیں، بہوؤں کی عزت تھی، حساس تھی، بیٹیوں جیسا سمجھتی تھی، ہر چیز کی آزادی تھی، بچوں کو ان کا حق پہلے دے دیا تھا، شکایت کوئی نہیں تھی۔ ان کے لیے تو ان کے میاں کی کمائی بہت تھی، بچے تو ان کے اتنے اچھے تھے، خود ہی اپنا فرض پہچانتے تھے۔ سجل کو ان سے تو کوئی شکایت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور جو شکایت تھی وہ ان کے گمان میں ہی نہیں تھی۔ سجل کے انداز میں ضد سی اتر کر آئی تھی، اس کے رویے میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ ماسی کو خواہ مخواہ ڈانٹنے لگی، بطول زہرا پاس بیٹھی ہوں گی، منہ پھیر کر گزر جائے گی۔ ان سے اگرچہ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر بڑے بچوں کے رویے سے بہت کچھ اخذ کرنا جانتے ہیں۔ پھر بطول زہرا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میاں بیوی کے تعلقات میں سرد مہری خاموشی اور ایک تناؤ تھا۔ ہنسی مذاق جو اوائل دنوں کا خاصا تھا وہ تو ناپید ہوتا جا رہا تھا۔ پیشانی کے چتون تیکھے تھے، کام کے دوران ایک بیزاری کی سی کیفیت ہوتی، کھانا بھی برائے نام کھا رہی تھی۔ سب ابھی بیٹھے ہی ہوتے، وہ لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی۔ ایک تناؤ کی سی کیفیت اس کے چہرے کا حصہ ہو رہی تھی۔ ایان نے بھی گول مول جواب دیا تھا، چپ اس کے چہرے کا بھی خاصا ہو رہی تھی، خاموشی نے اس کے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ کیا بات ہے سجل؟ کچھ پریشان ہو؟ ایان نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ایک دم سے چپ سی ہو گئی ہو؟ اس روز انہوں نے سجل سے پوچھ لیا، ملکہ جیسا حلیہ ہو رہا تھا، بال بھی نہیں بنائے تھے، پچھلے 2 روز کے کپڑے پہنے تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پیار سے اس کا بازو تھام لیا، جواب میں شاکی سی نگاہ اٹھائی۔ کوئی بات نہیں ہے امی، گھر جانا چاہتی ہو لے جائے گا ایان، اس سے کہا ہے میں نے، پیار سے سمجھایا۔ گھر میرا، میکہ میرا، جانا اور اجازت ان سے لو، تنفرانہ انداز میں سوچا۔ ہم 2 ہی عورتیں تو ہیں گھر میں، اس پر بھی تم خاموش رہتی ہو، ہنسا بولا کرو۔ ایان کچھ بھی کہے مجھے بتاؤ، میں اس سے پوچھوں گی، میری بیٹی کو تنگ نہ کرے۔
اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھایا، پیار سے بال سنوارے۔ ساسوں کی یہی چاپلوسی مجھے بری لگتی ہے، پہلے بیٹے کو سکھاتی اکساتی ہیں، پھر بولی معصوم بن جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناگواری بھرے انداز میں ہاتھ پیچھے کیا اور بطول زہرا کوئی بچی نہیں تھی۔ سوکھے بادل ان کے دل و ذہن پر اترنے لگے۔ انہوں نے بغور جاتی ہوئی سجل کو دیکھا اور دیکھے گئیں، یوں کہ انہیں ظہیر احمد کے آنے کا بھی علم نہ ہو سکا۔ انہوں نے کھنکار کر اپنی آمد کا احساس دلایا۔ کیا بات ہے بیگم، کس سوچ میں گم ہیں؟ ہماری آمد کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر تخت پر بیٹھے۔ ہاں، ایک غائب دماغی سے انداز میں چونکی۔ کہیں کچھ غلط تھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابھی تک گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کے ذہن میں ایان کی خاموشی اور سجل کی بیزاری کچھ اور ہی بند کر رہی تھی۔ اب انہیں سے گتھی کو سلجھانا تھا۔ ایان نے ان پر اعتماد کیا تھا اور اتنی جلدی وہ اپنے اعتماد کو ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ لوگ، وہ بیڈ پر نیم دراز میگزین دیکھ رہی تھی۔ اندر آ کر ایان نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور جیب سے کچھ روپے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے، اور اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو سر ٹیبل پر رکھ دیے۔ شاپنگ کر لینا، موسم کے کپڑے بنا لینا، اتنی سی رقم، اس کا خون گھول گیا۔ سب کچھ انہیں تھما کر، یہ چند نوٹ میرے لیے خیرات کے طور پر؟ مجھے نہیں چاہیے۔ امی کے ساتھ چلی جانا یا رابعہ وغیرہ کے ساتھ، جس کے ساتھ تم جانا چاہو۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، ایک پرشکوہ نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ ایان پچھلے کچھ دنوں سے خود بھی خفا تھا، مگر اپنا فرض نہیں بھولا تھا۔ اگر سجل ایسی تھی تو یہ پہلے کی بات تھی۔ اب اس کی زندگی اس کی ذات سے، اس کے گھر سے وابستہ تھی۔ سجل کو اس کی خاطر خود کو بدلنا چاہیے تھا۔ شادی کے بعد کسی ایک فریق کو دوسرے کے قلب میں ڈھلنا پڑتا ہے، اور سجل چاہ رہی تھی کہ یہ بدل جائے۔ کیوں؟ وہ خود کو کیوں نہیں بدلتی؟ وہ بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارے، انہیں کہیں لے کر نہ جائے، ان کے گھر اوپر سے کوئی نہ آئے۔ اس کے خیال میں انہیں تمام حقوق سے دستبردار کر دیا گیا تھا، تو یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ وہ کاٹ کا الو نہیں تھا۔ اگر سجل کا خیال تھا تو اس سے مٹھو بنانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ سجل کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ٹھیک کرنے کے موڈ میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ حق پر تھی اور اسے ہی بدلنا چاہیے۔ وہ لباس بدل کر باہر آیا۔ مجھے امی کے گھر جانا ہے۔ پیسے ادھر ہی سر ٹیبل پر پڑے تھے، پوزیشن وہی تھی، ماتھے کی شکن بھی ویسی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، کل آفس جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا، سنجیدگی سے کہا۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا صبح۔ بستر جھاڑ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس شخص کو اس سے محبت ہی نہیں، یہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہے، وہی اہم ہے ان کے لیے۔ میری طبیعت کا نہیں پوچھ رہے۔ سجل بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئی، بے حس، خود غرض، بے ایمان۔ صبح آفس جاتے ہوئے ایان نے اسے گھر کے باہر اتار دیا۔ اس کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ سجل عام سی لڑکی نکلی، اور یوں لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ خاص بن سکتی ہے۔ ایک اداسی سی روح میں سرایت کرتی چلی گئی۔ ایان کو وہ تمام لڑکیاں یاد آئیں جو اسے پسند کرتی تھی، اس کی دوست تھیں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ غلطی پر تھا، انہیں غلط سمجھتا رہا۔ تمام لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے ہاتھ ملنے کے۔ سجل کے جانے سے بطول زہرا بھی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ سجل کی طبیعت خراب وہ محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے انہیں اہمیت نہیں دی، اور نہ شاید ایان کو بتایا، بلکہ گھر چلی گئی۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو انہیں ادھر ہی حل کرنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا، مگر دونوں نے ہی کوئی بات نہیں ہے کہہ کر انہیں خاموش کرا دیا تھا۔ گھر کی فضا خاصی چپ سی تھی، ایک گہرا سکوت سا رہتا۔ بچے ایگزامز کی وجہ سے نیچے نہیں آ رہے تھے۔ ظہیر احمد کے ٹیوشن سینٹر میں بھی بچے رہ گئے تھے۔ ریان آفس سے آ کر کمپیوٹر سینٹر میں مصروف رہتا، ایک انہی کی ذات بلائی رہتی تھی۔ تبھی اس سناٹے میں ارتعاش سجل کی ماں کے فون نے کیا۔ مبارک ہو زہرا بہن، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اس خوشی کے ساتھ ملال سا ان کے اندر اترنے لگا۔ ان کا خدشہ درست تھا، اور سجل نے انہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ دونوں بہوؤں نے سب سے پہلے انہیں خبر دی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ یہ 12-15 سال پہلے کی بات تھی۔ ایان کو فون ملا کر یہ خوشخبری فوراً سنائی، اور پل بھر میں ہی وہ ساکت ہو گیا۔ اس خوشخبری کو سن کر تو سجل کو اپنا غصہ ختم کر دینا چاہیے تھا، اور اسے خود فون کر کے بتانا چاہیے تھا۔ لنچ بریک میں اٹھ کر وہ سجل کی جانب چلا گیا۔ کامران سجل کا چھوٹا بھائی بائیک باہر نکال رہا تھا، بڑے اتفاق سے ملا۔ آپی اندر کمرے میں ہے، اور وہ روش کراس کر کے اندر بڑھنے لگا۔ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں ایان بھائی، پیچھے سے پکارا۔ اوکے، ہاتھ ہلایا۔ ڈرائنگ روم لاؤنج خالی تھا، یقیناً اندر کمرے میں تھی اور آنٹی کے کمرے میں ہی ہوگی۔ آگے بڑھا اور دروازے پر رک گیا۔ سجل، یہی وقت ہے اپنی منوانے کا، لاڈ پیار سے۔ میں کہتی ہوں اس سے الگ گھر کی فرمائش کرو، یا پھر اس سے کہو کہ جائیداد میں حصہ مانگ لے، دیکھنا تم بھاگا چلا آئے گا۔ اولاد کی کشش ہوتی ہی ایسی ہے، تم نوکرانی نہیں ہو ادھر کی جو کولر کی بیل کی طرح جلتی رہو۔ ذرا سا جھانکا۔ سجل سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کی والدہ سبق پڑھا رہی تھی۔ امی، وہ ویسے نہیں ہیں، میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، انہیں اپنے گھر والوں سے بہت پیار ہے۔ تو تمہارا کوئی حق نہیں، تم نوکرانی ہو کیا؟ اس کے لیے میں تمہیں تعویذ بھی لا کر دوں گی۔ امی، وہ شش و پنج میں تھی۔ ایان کے خون میں ابال آنے لگا۔ آر یا پار۔ چند قدم پیچھے ہو کر آہٹ کرتے ہوئے کھنکارا اور آگے بڑھا۔ آواز سن کر اس کی سانس باہر نکلی۔
ارے ایان بیٹا تم، ابھی میں سجل سے یہی کہہ رہی تھی کہ ایان جیسے ہی سنے گا بھاگا چلا آئے گا۔ مبارک ہو بیٹا، بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اسے لے کر کمرے میں گئی، بٹھایا اور آنکھوں سے زمائنی اشارہ کیا اور باہر نکل گئی۔ اسے دیکھتے ہی سجل کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکان آ ٹھہری، دھیرے سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ ایان اسے بغور دیکھتا رہا۔ ماں کی باتوں میں آ کر بھی کوئی گھر تباہ کرتا ہے؟ وہاں اس گھر میں کس بات کی کمی ہے اور کتنی آزادی چاہیے؟ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سجل، ایان سنجیدگی سے اس کے سامنے ٹھہرا، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، تمہیں میں اچھا نہیں لگتا، میرا گھر، میرے گھر والے اچھے نہیں لگتے، جو تم چاہتی ہو وہ میں کر نہیں سکتا، تمہاری محبت سے زیادہ ان کی چاہت مضبوط ہے۔ ایان نے دھیرے سے رخ پھیر لیا، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم راستے بدل سکتے ہیں۔ سجل کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، تمہاری امی اپنا وقت گزار چکی ہیں، جیسا بھی گزارا یہ ان کا مسئلہ ہے، نہ تمہارے حالات ویسے ہیں کہ تم ان کے کہے پر چلو، اور نہ میرے مسائل اتنے کم ہیں کہ تمہیں خوش نہ رکھ سکوں، اور نہ میری ماں جاہل عورت ہے جس نے تمہاری زندگی تنگ کر دی ہو۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا، ہم راستہ بدل سکتے ہیں۔ سجل کے حواس ساکت ہو رہے تھے۔ ساری عمر ندی کے دو کناروں کی طرح ساتھ ساتھ اجنبی مانوس بنے چلنے سے بہتر ہے کہ اب بھی شعوری انداز میں فیصلہ کر لیا جائے۔ میں تمہارے فیصلے کا منتظر رہوں گا۔ دھیرے سے پلٹا اور پلٹتے سمے ایک چٹتی نگاہ بھی اس کے سراپے پر نہیں ڈالی، جس کی رنگت زرد ہو رہی تھی، حواس گم اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ٹھہرو بیٹا، کہاں چلے؟ کوریڈور میں عابدہ بیگم مل گئیں۔ اسکواش کے گلاس ہاتھوں میں تھے۔ رہنے دیں آنٹی، اب شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک نگاہ تغافل ان پر ڈالتا گزر گیا۔ کتنی خوشگوار سوچوں کے ساتھ آیا تھا، کیسے رنگ برنگے خواب ہمراہ تھے، سہانی سوچوں نے کیسے دریچے کھول دیے تھے۔ ایک نئے رشتے کا خمار، ایک سرور بھرا احساس ساتھ تھا۔ راستے بھر سوچتا ہوا آیا تھا، اس نئے رشتے کی لو لگا کر اسے سمجھائے گا، رشتوں کی اہمیت اور محبت بتائے گا۔ اکیلے تنہا رہنے میں کوئی توقیر نہیں ہے، جب مان اور محبت بھرے رشتے ہیں، ان پر اعتماد کر کے تو دیکھو۔ اور وہ جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، امی ابو کو کیا بتائے گا، کیا سمجھائے گا؟ اس کے اتنے ذرائع نہ تھے، نہ وسائل کے، اسے الگ گھر لے کر دیتا، اور نہ اتنی دولت کہ ڈھیروں کے حساب سے پیسے شاپنگ کے لیے دیتا۔ ایک گہرا سانس لے کر آفس کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا ہوا ایان، تم سجل سے ملنے گئے، اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بطول زہرہ کے سارے خدشے وہمیں اڑن چھو ہو گئے تھے، چہرے پر ایک نئی خوشی، ایک نیا رنگ تھا، حالانکہ اتنی بارداری بنی تھی۔ امی، اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، 2-4 دن میں آ جائے گی۔ مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کیا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، معاملہ ان کے درمیان تھا، اور ابھی آدھا فیصلہ ہوا تھا، دوسرے فیصلے کا منتظر تھا، اور اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی، اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کی پشت پر اس کی ماں کا ہاتھ تھا، اپنی ماں کو کیا بتائے گا؟ جسے آپ نے ارمانوں سے پسند کیا، وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ لڑکیاں کیوں اتنی جذباتی ہوتی ہیں؟ گہرائی میں جا کر کیوں نہیں سوچتی؟ شادی کے بعد ان کی قوت فیصلہ کیوں کمزور ہو جاتی ہے؟ اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں رہتی؟ بہتری کی نظر سے کیوں نہیں سوچتی؟ بے حد آزردگی، ملال و رنج سے سوچا، کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا؟ کشن منہ پر رکھ لیا اور جانے کیا کیا سوچتے ہوئے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آہٹ پر آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھا، آفس جانا تھا، پھر ایک دم سے خیال آیا آج تو آف ڈے ہے۔ پھر بستر پر گرا، آنکھیں کھول کر اوپر چلتے پنکھے کو دیکھا، دوسرے لمحے چونکا، اور پھر مانوسی خوشبو سانسوں سے ٹکرائی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اور دوسرے لمحے ساکت ہوا۔ دروازے کے پاس پردہ تھامے سجل کھڑی تھی، سوجے ہوئے پپوٹے، سرخ آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، اور ملگجا زرد اور سرخ امتزاج کا وہی لباس جو اس نے پرسوں پہنا ہوا تھا، آج شکن آلود تھا۔ ایک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں چھوٹا سا بوکے تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوے، شکایات، خفگی کے ساتھ آنسوؤں کی دھن بھی تھی۔ دھیرے سے اس کی جانب بڑھی، ایان سنبھلا، بیٹھ کے کنارے پر رکی اور بوکے اس کی جانب بڑھایا۔ اتنی جلدی دل بھر گیا، اتنی جلدی چھوڑنے کی باتیں؟ ابھی تو خوشی منائی تھی، ابھی تو آنسو رخساروں پر گرنے لگے۔ میں واقعی غلط تھی، غلط سوچ رہی تھی، جو امی کا وقت تھا وہ میرا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری ایان، دونوں ہاتھ جوڑ کر دلگیر لہجے میں کہا۔ میں ساری دنیا کے بغیر رہ سکتی ہوں مگر آپ کے بغیر نہیں۔ وہ بستر پر گری اور آنسوؤں کے ہاتھوں بے اختیار ہو گئی۔ امی نے بہت روکا مگر میں کامران کے ساتھ آ گئی ہوں، کبھی نہ جانے کے لیے۔ ایان بے اختیار آگے بڑھا اور روتی کانپتی، مزمحل، اداس، دلگیر سی سجل کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا۔ وہ بھل بھل روئی گئی۔ اتنی معمولی سی سزا پر یہ حال تھا، اگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا تو یہ مر ہی جاتی۔ آنسوؤں کو سمیٹا اور مسکرا دیا۔ یہ ننھی سی خوشی ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں اور سکون لے کر آئی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا، اور وہ نینوں کے بھرے ہوئے پیالوں کے ساتھ مسکرائی، اور آنسو چھلک کر گرتے چلے گئے، جنہیں بہت پیار سے خوشی سے ایان سمیٹ رہا تھا اور گا رہا تھا، گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھیاں کی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔